بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی سیکنڈ ایئر کے عزیز طلباء، آج گڈ بائی مسٹر چپس کا چیپٹر نمبر 8 ہم پڑھیں گے۔ اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے، ساتھ ساتھ امپورٹنٹ سینونیمز، بلکہ سارے ہی آلموسٹ سینونیمز نکالے ہوئے ہیں، وہ سب کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ چیپٹر شروع ہوا تو مسٹر چپس کا جو کریئر، کس طرح سے اس کا کریئر چلتا رہا، وہ دکھایا ہے۔ پھر اس کے جو خوشی کے لمحات تھے جو اس کی شادی کی صورت میں تھے کیتھرین بریجز کے ساتھ، وہ ہوئے۔ اب اس ناول میں ٹریجڈی رہ گئی تھی، غم، ٹھیک ہے۔ اب ایسے واقعات آئیں گے جس میں ٹریجڈی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ دیکھتے ہیں، اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ کہتے کہ اس کے ذہن میں ہمیشہ وہ دن، کہتے ہیں کہ وہ بہار کا وہ دن، دیٹ اسپرنگ ڈے ان 98، وہ بہار کا دن جو ہے نا 1898 کا، کہتا ہے وہ اس کو یاد آتا ہے، اس کی مائنڈ میں آتا ہے، بھولتا نہیں ہے اسے۔ اور وہ دن کیا تھا جی؟ وہ بہار کا دن کیا دن تھا اس دن؟ وہ جو ہے نا بھاگتا پھر رہا تھا، چلتا پھر رہا تھا ادھر ادھر بروک فیلڈ گاؤں کے اندر، وہ بیچارہ چلتا پھر رہا تھا، اور ان سم ہاریفائنگ نائٹ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ کسی خوفناک قسم کے برے خواب کے اندر ہو، ایسے چلتا پھر رہا تھا، کیونکہ اس دن ہوا کچھ بہت برا تھا، ٹھیک نا۔ ہاریفائنگ کہتے ہیں خوفناک کو، ٹیریفائنگ کو، ہاریبل کو، نائٹ میئر کہتے ہیں برے خواب کو۔ ایسے وہ جو ہے نا پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر چلتا پھر رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ حقیقت نہ ہو بلکہ بہت خوفناک خواب ہو، اور وہ چلتا پھر رہا تھا، ہاف اسٹرگلنگ، کوشش کر رہا تھا، کامیاب نہیں ہو رہا تھا، کوشش کر رہا تھا ٹو اسکیپ، کے فرار اختیار کر لے، بھاگ جائے، بچ جائے، انٹو این آؤٹ سائڈ ورلڈ، باہر کی دنیا میں چلا جائے، کیونکہ وہ کہیں اکیلے میں بیٹھنا نہیں چاہ رہا تھا، باہر چلتا پھر رہا تھا، غم بہت بڑا تھا، فرار اختیار کر رہا تھا کہ باہر ذرا نکل کے گھوموں پھروں تاکہ میں اس غم کے عالم سے اکیلے میں گزروں گا تو اس کی شدت بہت زیادہ ہوگی، اس لیے وہ اس سے اسکیپ اختیار کر رہا تھا، فرار، فلی کر رہا تھا، رن کر رہا تھا۔ اور کہتا ہے کہ باہر کی دنیا میں، اندر کی دنیا ویران ہو چکی تھی، لیکن باہر کی دنیا میں سورج ابھی بھی چمک رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اینڈ ویئر ایوری تھنگ، اور ہر سب کچھ باہر تو ہو رہا تھا، لیکن اصل تو معاملہ اندر تھا نا، وہ نائٹ میئر تھا جو اس کے ساتھ غم کا واقعہ ہوگا۔ ینگ فالکنر ہیڈ، اور نوجوان فالکنر اسے ملا، یہ اسٹوڈنٹ ہے اس کا، لین گلی میں نوجوان اسٹوڈنٹ ملتا ہے جب وہ پریشانی کے عالم میں گھومتا پھر رہا ہے بروک فیلڈ کے گاؤں کے اندر، تو فالکنر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گلی میں اس سے ملتا ہے، اور اسکول کے باہر، آؤٹ سائڈ دا اسکول۔ پلیز سر، مے آئی ہیو دا آفٹرنون آف، کیا آج دوپہر کی میں چھٹی کر لوں؟ وہ چھٹی مانگ رہا ہے، فالکنر جو ہے نا اس کا اسٹوڈنٹ، وہ چھٹی مانگ رہا ہے۔ مائی پیپل، میرے عزیز، ٹھیک ہے نا، میرے یعنی کہ لوگ، خاندان کے لوگ، ممبرز آف فیملی، آر کمنگ اپ، وہ جو ہے نا میرے، ٹھیک ہے نا، کچھ خاندان کے افراد آ رہے ہیں تو مجھے چھٹی دے دیں گے۔ واٹس دیٹ؟ او یس یس، ہاں کیا کہہ رہے ہو تم؟ اچھا ٹھیک ہے، کر لو چھٹی۔ کین آئی مس چیپل؟ کیا میں چیپل میں جا کے عبادت بھی کرتے ہیں نا بچے، کہتا کیا میں وہ بھی چیپل بھی اپنا مس کر لوں آج؟ کیونکہ چیپل کہتے ہیں گرجا گھر کو۔ ٹو سر، یس اینڈ مے آئی گو ٹو دا اسٹیشن ٹو میٹ دیم؟ کیا میں اپنے جو میرے آ رہے ہیں، والدین میں سے آ رہے ہیں، فیملی میں سے، میں انہیں ملنے کے لیے اسٹیشن چلا جاؤں؟ ہی نیئرلی آنسرڈ، وہ تقریباً جواب ایسا دینے ہی لگا تھا چپس اس کو، کیونکہ وہ بات کو بچہ بڑھاتا جا رہا تھا نا،
وہ کہنے لگا تھا، اس سے کہا نہیں تھا لیکن کہنے لگا تھا یو کین گو ٹو بلیزر، تم دوزخ میں چلے جاؤ. تنگ آ گیا تھا نا وہ، کہتا کہنے ہی لگا تھا اس سے. بلیزز کہتے ہیں دوزخ کو، فلیمز، انفرنو. آل آئی کیئر، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے تم، میری بیوی مر چکی ہے، ٹھیک ہے نا، مائی وائف از ڈیڈ اینڈ مائی چائلڈ، میرا بچہ بھی مر چکا، اور میری خواہش ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں، اور تم کیا باتیں کر رہے ہو. یہ اس سے کہنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے نہیں کہا. ایکچولی کیا ہوا تھا جی، ایکچولی ہی نوڈڈ، اس نے سر ہلایا، سر کو حرکت دی، موو کیا سر کو. اینڈ اسٹمبلڈ، اور لڑکھڑایا. اسٹمبل کا مطلب ہوتا ہے لڑکھڑایا. فالٹر کیا، اسٹیگر کیا، لرچڈ کیا. ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو اینی باڈی، وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اور نہ ہی کنڈولینسز، تعزیت چاہتا تھا کہ لوگ اس سے تعزیت کریں. پھر غم تازہ ہوتا ہے نا جی. کنڈولینس ہوتی تعزیت کرنا، کنسولیشن، کمپیشن، سمپتھی. ہی وانٹڈ ٹو گیٹ یوز ٹو بی، وہ چاہتا تھا کہ عادی ہو جائے. کس چیز کا عادی ہو جائے جی؟ دیکھتے ہیں تھنگس، چیزوں کا. اف ہی کوڈ، اگر وہ ہو سکتا ہے تو بیفور فیسنگ دا کائنڈ ورڈز آف ادرس. کہتے پہلے وہ حقیقت کو تو فیس کر لے، پھر دوسروں کے الفاظ. کہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا عادی کرنا چاہ رہا تھا، نہیں کسی سے ملنا چاہ رہا تھا، پہلے اس وقت میں سے گزرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کو صبر آ جائے، پھر جو ہے وہ تعزیت کے لیے لوگ آئیں. غم بہت بڑا تھا. ہی ٹوک ہز فورتھ فارم، اس نے اپنی چوتھی کلاس لی ایز یوزول، روٹین کے طور پر اس نے چوتھی. اور جب ہوم ورک، کال اوور ہوم ورک دے دیا، سیٹنگ دیم ٹو گرامر ٹو لرن بائی ہارٹ، پھر اس نے بچوں کو گرامر لرن کرنے پہ لگا دیا کہ وہ گرامر کو زبانی یاد کریں. اور آپ جو ہے وہ ایک ڈیسک پہ بیٹھ گیا، اور ٹھنڈا کنٹینیوئنگ ٹرانس، ایسا تھا جیسے کہ وہ دورے میں سے گزرا، اس کو دورہ پڑا. وہ ٹرانس ہوتا ہے دورہ، اسٹوپر، شوق، اینڈ اور کنٹینیوئنگ، نہ ختم ہونے والا دورہ، ایسے لگتا ہے اسے، اس میں سے وہ گزرا ہے. سڈنلی سم ون سیڈ، اچانک کسی نے کہا، جب وہ اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا گم سم، تو پھر کسی نے کہا پلیز سر دیر آر اے لاٹ آف لیٹرس فار یو، آپ کے لیے بہت سارے خط آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ بیٹھا بیٹھا جب بچوں کو کام میں لگا کے، تو وہ جو ہے نا بیٹھ گیا سائڈ پہ، اور غم میں تھا، صدمے میں تھا. کسی نے کہا کہ آپ کے لیے بہت سارے لیٹرز آئے ہیں. سو دیر ور، ہاں واقعی آئے تھے جی. اور وہ ہیڈ بن لیننگ، وہ جھکا، لین کا مطلب جھکا، ریسٹ کیا، بینڈ کیا، اسٹوپ کیا. ہز ایلبوز، اپنی ایلبوز کو. دے ور آل ایڈریس ٹو ہم بائی نیم، وہ خط سارے اس کے نام تھے. جی اسٹوڈنٹس آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. چلیں چلتے ہیں آگے. ہی ٹور، اس نے کھولا، یہاں پہ ٹور ویسے پھاڑنا ہوتا ہے لیکن اس نے خطوں کو کھولا، اوپن، ون آفٹر ون، ایک ایک کر کے. بٹ ایچ کنٹین، لیکن ہر ایک میں موجود تھا. کنٹین کا مطلب موجود تھا، ٹھیک ہے نا. ہیڈ نتھنگ، کچھ بھی نہیں تھا. بٹ اے بلینک شیٹ آف پیپر، لیکن خالی کاغذ کیا ایک پرت، خالی صفحہ کاغذ کا پرت وہ تھی. ہی تھاٹ ان اے ڈسٹنٹ وے، اس نے غیر واضح انداز میں سوچا، اسے سمجھ نہیں لگ رہی تھی. دیٹ اٹ واز رادر اے پیکیلیئر، یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارے خط جو ہیں، سارے خط خالی ہیں، صرف خالی پیج ہی ہے. پیکیلیئر، یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی، غیر واضح ہو رہا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے. بٹ لیکن میڈ نو کومنٹ، اس نے کوئی بات نہ کی. ٹھیک ہے جی. وہ خط خالی نکلتے جا رہے تھے لیکن خالی خطوں کو دیکھ کر اس نے کوئی بات نہیں، غم میں تھا نا وہ. ریمارک، اس نے کوئی ریمارک نہیں کیا. دا انسیڈنٹ گیو ہارڈلی این امپیکٹ، کہتے ہیں کہ اس بات کا اس پر بالکل کوئی اتنا بہت بمشکل تھوڑا سا کوئی اثر نہ ہوا. ہارڈلی بمشکل، امپیکٹ ہوتے ہیں اثر کو. اپون ہز واسٹلی گریٹر پری آکوپیشنس، کیونکہ اس کی جو وہ بہت زیادہ منہمک تھا، بہت زیادہ مصروف تھا اپنی سوچوں میں، کہ اس واقعے کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا، کہ سارے خط خالی ہی نکلتے جا رہے ہیں، کوئی اثر نہ ہوا اس پہ. ناٹ ٹل ڈیز آفٹر ڈیڈ ہی ریئلائز، اور بعد میں کافی دنوں بعد پھر اس نے محسوس کیا دیٹ اٹ ہیڈ بین اے پیس آف اپریل فولری، کہ یہ تو کسی نے اس کے ساتھ اپریل فول منایا تھا، کیونکہ یکم اپریل تھا نا اس دن. تو وہ بچوں نے اس کے ساتھ، اس بچوں کو تو نہیں پتا تھا کہ اس کی مسز نے فوت ہو جانا ہے یکم اپریل کو. انہوں نے خالی
پوسٹ کیے تھے، وہ یکم اپریل کو اس کو ملنے تھے اور اس نے کھولنا تھا تو محظوظ ہونا تھا کہ یہ اپریل فول منایا جاتا ہے، لیکن کیا ہوا جی، اس دن تو بہت بڑا ہو گیا تھا. دے ہیڈ ڈائیڈ آن دا سیم ڈے. اس کے دونوں، اس کی بیوی اور بیٹے اسی دن مرے تھے، مدر بھی اور بچہ بھی، جسٹ بورن جو ابھی ابھی پیدا ہوا تھا آن اپریل 1 1898، 1 اپریل کو 1898. یعنی کہ بچے نے تو اس کے ساتھ اپنے ٹیچر کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی، تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ قدرت نے کیا اس کے ساتھ مذاق کر دیا ہے کہ 1 اپریل کو اس کی بیوی بھی مر گئی اور بچہ بھی مر گیا. تو یہ جی چیپٹر تھا جو ٹریجک چیپٹر تھا اور چھوٹا سا چیپٹر تھا جو کہ ہم نے آج پڑھا ہے. تو انشاءاللہ کل ہم اسی چیپٹر کی سینونیمز کریں گے اور کویشچن آنسرز کریں گے. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ بیٹا، اللہ حافظ.